ڈان نیوز میں مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آپ سوچتے ہوں گے کہ میرے سامنے نہ کوئی مسلم لیگ نون کا، نہ تحریک انصاف کا، نہ کوئی سابقہ فوجی، نہ کوئی لیڈر، لیکن میرے خیال ہے جتنا لوگ لیڈروں کو جانتے ہیں، سیاسی سابقہ جنرلوں کو جانتے ہیں، صنعت کاروں بلکہ آرٹسٹوں کو جانتے ہیں، اس طرح ہماری تاجر اور صنعت کار برادری میں ایک ڈی بھی ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہم عقیل بھائی کہتے ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا کہ عقیل بھائی اسٹاک ایکسچینج اگر کریش ہوتا تھا تو ان پہ آتا تھا، اور اگر الیکشن اوپر آتا تھا تو ان پہ کو کریڈٹ جاتا تھا، اور ماشاءاللہ خوش قامتی کے ساتھ دریا دلی بھی ان کے ہاں بہت ہے۔ عقیل بھائی، ایک عام پرسیپشن یہ تھا کہ جو بزنس مین کی حکومت آئے گی، یعنی بھٹو فیوڈل ہے، وہ صنعت کار ہے، وہ بھٹو جاگیردار ہے، تو یہ جو شریف خاندان کیونکہ بزنس سمجھتا ہے، معیشت سمجھتا ہے، خود بزنس مین رہا ہے، ان کی حکومت بہتر ہوتی ہے۔ آپ کا سب سے واسطہ پڑا 3 دہائی میں، کیا خیال ہے یہ پرسیپشن کس حد تک درست تھا؟ میرا خیال ہے کہ اگر ہم ساری گورنمنٹ کو کمپیئر کریں تو ابھی تک اس ملک کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا، کسی نے، کیونکہ اس ملک میں لینڈ آف اپورچونیٹی کنٹری ہے، اور ابھی تک کسی نے اس لینڈ آف اپورچونیٹی کو ایکسپلور نہیں کیا، چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو۔ بھٹو، میرا خیال ہے کہ بھٹو کے حوالے سے میں یہ تو کہہ سکتا تھا وہ کرپٹ نہیں تھا، لیکن ایشو سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ رہے ہیں، اور وہ ایشو نے ہمیں بہت پیچھے لے گئے۔ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے، یہ پولیٹیکل کرپشن تھا، یعنی اگر آپ کہتے ہیں نا جب کرپٹ نہیں تھا بھٹو تو وہ اگر ایکسیپٹ کر لیتا تو 2 ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے۔ بھٹو ایک انٹیلیجنٹ آدمی تھا، ایک انٹیلیجنٹ لیڈر تھا، اس میں اتنی ایبلٹی تھی کہ وہ اس سے اوائڈ کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ کہا نا کہ فادر آف نیشن کو ٹائم کم ملا۔ ٹھیک، بنا تو لیا پاکستان، لیکن کہتے ہیں نا کہ گاڑی کو صحیح راستے پہ ڈالنے کا ٹائم نہیں ملا۔ ہندوستان میں جیسے جواہر لال نہرو کو وقت مل گیا تھا 8-10 سال، اسی طرح ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان ڈیڈ آنیسٹ تھے، کوئی ان کے اوپر سکوک اور ثبات تک بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کو بھی ٹائم نہیں ملا۔ ایوب خان، اب بعد میں جتنی گورنمنٹس ہیں، ایوب خان صاحب کو ٹائم تو ملا، ٹھیک ہے، لیکن مسٹیک سب نے کی ہے۔ شاید یہ کیپٹل شفٹ نہیں ہوتا کراچی تو شاید اتنا بڑا نقصان ہمیں نہ ہوتا۔ کیوں کیا ایوب خان نے یہ؟ اس کے اوپر تو انہی کے لوگ جواب دے سکتے ہیں۔ نہیں، ان کو یعنی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا نقصان ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ کراچی میں بعد میں جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے۔ ٹھیک، کراچی ایک فائنینشیل ہب ہے، اس ہب کو اور اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا، یہ ہب ویک ہو گئی۔ ٹھیک، میں نے کہا نا ہر دور میں ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ میں آپ نے بھٹو کا ذکر کریں کہ ایوب خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی اس کے دور میں جو ہے وہ ایک گرین ریولوشن آیا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں ڈاکٹر محبوب الحق کا یہ تھیسس آیا جس پر بھٹو نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا کہ جناب 22 خاندانوں تک دولت سمٹائی تھی، انشورنس، بینکنگ، پھر وہ اولادیں گندھارا آ گیا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایوب خان، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ فوجی دور میں معیشت کو زیادہ استحکام ہوتا ہے، زیادہ ترقی کرتا ہے؟ فوجی دور سلائٹلی ڈسپلن ہوتا ہے باقیوں سے، ٹھیک، لیکن میں نے کہا نا کہ ایشو صرف ایک نہیں ہے، ملک چلانے کے بہت سارے ایشو ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، ہمارے یہاں اب یہ نعرے لگ رہے ہیں کہ جمہوریت کو تو موقع ہی نہیں ملا۔ ہاں، موقع نہیں ملا قائد اعظم کو، لیاقت علی خان کو، باقی سب کو موقع ملا ہے، سب کو لمبے دور ملے ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ملے۔ نہیں، بھٹو کو تو بیچارے کو 4 سال ملے، فوجیوں کو زیادہ وقت ملا۔ دیکھیں، بھٹو کو 4 سال ملے، ایوب کو لمبا عرصہ ملا، ضیاء الحق کو لمبا عرصہ ملا، مشرف کو بھی کافی ملا، مشرف کو بھی بہت لمبا عرصہ ملا، پیپلز پارٹی کو بھی بہت لمبا عرصہ ملا، ٹکڑوں میں ملا، نون لیگ کو بہت لمبا عرصہ ملا۔ ٹھیک، لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کیا پالیسی بنائی ہے ہم نے، کوئی ایک پالیسی ایسی مل جائے جو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ملک کے لیے ہے۔ کہہ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی، اب 68% ہو، لوڈ شیڈنگ ختم کر دی اور فرنس آئل کے پلانٹ بند کر دیے،
फर्नीचर के प्लांट लगाते रहे और आज बंद कर रहे हैं, कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। ये तो क्राइम है। इसकी तो बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके लिए तो एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। अच्छा, जो इनको पूछे कि यार 4 साल पहले तुमने ये पावर प्रोजेक्ट लगवाए और 4 साल के बाद तुम बोलते हो कि कैपेसिटी पेमेंट देंगे। बाकायदा इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ये क्राइम है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि क्राइम किया है इन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट हर बार में तो मुदाखलत कर रही है, क्यों नहीं इस क्राइम को पकड़ रही? मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में केस जब बनता है जब टीवी वाले उसको उछाले, मीडिया उठा दिया, अब केस बन जाएगा इस पे। अगर मीडिया कोई जाली बात भी उछालती है वो केस बन जाता है। मीडिया जेन्युइन बात उछाले तो भी केस बनता है, लेकिन अगर ना उछाले तो कुछ नहीं होता, पूछने वाला नहीं। जिम्मेदार तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज हुई, सियासी जमातें हुई, हुकूमत हुई। मैंने कहा ना कि जिम्मेदार हर आदमी है, क्योंकि हम खुद ठीक नहीं है ना। हम में नुक्स होता है तो बर्दाश्त करते हैं, हम में नुक्स नहीं होगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये मसला है। पॉलिटिकल लोग थोड़े से मीडिया के थोड़ा सा चाहते हैं कि मीडिया कोई उनके बारे में अच्छी खबरें लगाए। इलेक्शन होते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले, तो ये अवॉइड कर जाते हैं। ये जो गलत चीज़ें हो रही होती है उसको अवॉइड कर जाते हैं। इतने तवील सियासी मैं तजर्बे के आपको एक बात बावजूद बता दूं, इस मुल्क में कानून बना दें कि कोई आदमी जिसने झूठी खबर छापी है वो जिम्मेदार होगा। मैं देखता हूँ फिर कैसे होता है। कानून साजी करे सख्त किस्म की, फिर हर आदमी डिसिप्लिन होगा। करप्शन की सजाएं दे, फिर देखो क्या होता है मुल्क में। मियाँ साहब को दी गई ना, मियाँ साहब को तो और भी बहुत सारे लोग कम नहीं थे। तरीन साहब को भी तो कहा गया। मेरा ये ख्याल है कि मेरे जो तरीन साहब का डिसीजन देखा मुझे दुख हुआ। क्यों? देखिए, शरीफ का हो तो आपको खुशी, तरीन का हो तो दुख। मैंने खुशी तो खैर किसी करता है। खुशी का मतलब इन मानों में कि मैं आपको बताता हूँ, मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है, और जो जिम्मेदार है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। आम आदमी सफ़र करता है, ठीक, और आम आदमी की लाइफ जाके आप देखें, कुत्तों से बदतर ज़िंदगी है उनकी। और ये किसने किया है? कौन है इसका जिम्मेदार? इस मुल्क के सरमायादार, सनतकार, ताजिर, फ्यूडल, वन टू ऑल सब है। और हमने अपने अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया। तो हमारे अवाम के लिए हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाए। आज इस वक्त अगर 2 चीज़ें हम दे दें ना लोगों को, उससे पूरे मुल्क में खुशहाली आ सकती है। हेल्थ, एजुकेशन। हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ नहीं रही। चाइना हमसे नीचे था, कहाँ पहुँच गया। हमारी यहाँ आप मुझे बताएं, जो पर कैपिटा इनकम है, क्या इसमें कोई बंदा अपने लिए हेल्थ का बंदोबस्त कर सकता है? क्या कोई बंदा अपने लिए एजुकेशन का बंदोबस्त कर सकता है? NFC अवार्ड में सूबे को बेताशा पैसा मिला। इस पैसे का क्या यूज़ हुआ? येलो, नीली, पीली, लाल, गुलाबी, इससे कितने % लोग फ़ायदा उठा सकते हैं? कोई सोच नहीं रहा, किसी को समझ नहीं आ रही। वकील भाई, ऐसे ही चलता रहेगा? यानी आपके ख्याल में मेरे भाई, कोई फौजी हुकूमत, कोई सियासी हुकूमत ऐसी नहीं आई जिसने पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ किया हो, और आइंदा भी ऐसा होता रहेगा? अब कोटे ने आंखें खोली है। अच्छा। और जुडिशरी पे हम उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि यही इदारा एक है जो मुल्क के सर्वाइवल का जामीन बन सकता है। अगर वो सख्ती करे और जेन्युइन लोगों को पकड़े, लेकिन जेन्युइन, बेगुनाह को ना लटकाए। एक बेगुनाह को मारना ये बहुत बड़ा। अभी आपने तो खुद ही ये कहा जब जुडिशरी की जिक्र करते हुए कि तरीन के साथ ज़्यादती हुई शरीफ का, इसलिए कि हमारे वो साबित नहीं कर सके। मीडिया के लोग जो है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, सज़ा तो जुडिशरी ने दी है। सज़ा हमारी मीडिया हाइप बहुत क्रिएट कर देता है। जुडिशरी ने जब केस चलना हो तो उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। डिसीजन आ जाए 24 घंटे आप बात करो, लेकिन ड्यूरिंग मुकदमा आप अपने अकील भाई, आपका बड़ा तजर्बा है, यानी अगर जुडिशरी इसके माने असरअंदाज होती है खबरों से, जुडिशरी को तो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जो है ना, इस मुल्क में बहुत सारी बुराइयां हैं, और ये बदकिस्मती हमारे मुल्क की है कि इस मुल्क को अच्छा लीडर नहीं मिला। हम उसकी तलाश में, क्योंकि इस
20 کروڑ کی پاپولیشن کو اپنے سروائیول کے لیے. عقیل بھائی آپ بھی جانتے ہیں لیڈر تو انہی میں سے نکلیں گے نا. آپ تو لوگ جو ہے نا پیپلز پارٹی, نون لیگ, ہمارے مولوی حضرات, اور باقی کہاں سے آئے گا کوئی؟ پی ٹی آئی یہ آپ بھول کیوں رہے ہیں؟ اچھے آدمی کی تلاش کرنی پڑے گی تاکہ اس ملک میں کچھ. چلے تلاش کر لیا, لیکن خان صاحب بھی تو نوجوانوں کو چھوڑ کر اپنے ارد گرد انہی لوگوں کو لے آئے جو کبھی کاف میں تھے, نون میں تھے, مشرف کے ساتھ تھے, ان کے ساتھ تھے, ان کے ساتھ تھے. آپ کی یہ بات صحیح ہے. حقیقتاً جو آدمی جس پہ ایلیگیشن ہے, جو اپنے آپ کو صاف اور شفاف نہیں دکھا پا رہا ہے, اس سے دور رہنا چاہیے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے. میں تو سمجھا تھا ایک ذرا تاجر, صنعت کار, پورا ایک پاکستان کی معیشت پر بڑی گہری نظر, ان سے معیشت کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب بیچارے اسپتال میں ہیں, ابھی تک وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کوئی مل نہیں رہا, معیشت ایسے کیسے چلتی رہے گا, سی پیک کا کیا ہوگا, لا اینڈ آرڈر کا کیا ہوگا. لیکن گفتگو ایسی شروع ہوئی کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ کسی پیور پولیٹیشین سے گفتگو ہو رہی ہے. اور کیوں نہ ہو, عقیل بھائی سیاستدانوں کے دوست ہیں, سیاستدانوں کے سرپرست ہیں, اور بہرحال بڑی گہری نظر ہے جس کا اندازہ آپ ان سے گفتگو سے لگا رہے ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. عقیل بھائی یعنی AKD ایک برانڈ نیم ہے, اور بہت سارے لوگوں کو شاید میرے خیال یہ بھی پتہ بھی پورا انہوں عقیل, کریم, ڈیڈی, بلکہ میں سوچا تھا کبھی پہلی بار پوچھوں گا تو یہ پوچھوں گا کہ یہ ہم لوگوں کے ساتھ جس طرح بریلوی لگا ہوتا ہے, یہ ڈیڈی بھی کچھ اس طرح کی کیا ہے, پتہ نہیں کیا یہ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, آپ کی کاسٹ ہے بریلوی, ہماری بھی کاسٹ ہے. میں ویسے وہ اس طرف سے بھی بریلوی ہوں یا نہیں, میں بھی دونوں طرف سے ہوں. یہ ٹھیک ہے. تو چلے یہ تو مجھے پتہ چلا. عقیل بھائی سے دراصل میں یہ پوچھا تھا. عقیل بھائی آج ہم سمجھ رہے ہیں جیسے سی پیک کا بڑا شور شغف ہے, 52-56 ارب ڈالر آ رہے ہیں ڈائریکٹ, اس میں انرجی میں لگ رہے ہیں. ڈالر 110 روپے پہ آ گیا, کیسے آ گیا؟ اس کی وجہ ہے ہمارے لوگ جو پالیسی لے کے چل رہے ہیں, اس میں سوائے ڈیفیسٹ کے کچھ نہیں آ رہا. اچھا, اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, پاکستان میں آئل پرائز $140 تھا, ڈیفیسٹ کم تھا. ٹھیک, ہمارا امپورٹ کا بل سب سے زیادہ تھا. جب پیٹرول کروڈ آئل پرائز گری $40 بھی, $50, 60, 30, ہمارے کروڈ امپورٹ کا بل کم نہیں ہوا. ٹھیک, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پالیسی میکروں نے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی کہ اس کروڈ آئل کا گرنے کا فائدہ ہو. ہم مفاد پرستانہ پالیسی بناتے رہے, چند لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے, غریب کو غریب کرتے گئے, مڈل کلاس کو بننے نہیں دیا, اور امیر کو امیر ہونے دیا. اس وجہ سے ہم بہت پیچھے چلے گئے. اور اس کے صرف ذمہ دار حکمراں ہیں, 100%, ناٹ تاجر, صنعت کار, جاگیردار نہیں. وہ چند لوگ ان کے ساتھ ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اپنے مفاد کی پالیسیاں بنا لیتے ہیں. ان کی میں نے وہی کہا نا کہ چند لوگ, پہلے بھی میں نے یہی کہا, ابھی پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, اور وہ اپنے مطلب کی پالیسی بناتے ہیں. اس ملک میں ہر وہ غلط کام ہوتا ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, جس کو کوئی روکنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو غریب آدمی کو ہم 15,000 روپے سیلری دیتے ہیں, کیا وہ ان 15,000 میں اس کا گزارا ہو سکتا ہے؟ لیکن تو یہ غریب آدمی بھی تو اپنے انہی کے عاشق ہیں, انہیں ہی ووٹ دیتے ہیں. بجرانی کو نہیں دیں گے, جھکرانی کو دیں گے, قریشی کو نہیں دیں گے, گیلانی کو دیں گے, بکٹی کو نہیں دیں گے, مری کو دیں گے, ادھر چلے جائیں گے. چلے, میں یہ کہتا ہوں غربت سے بھرا ہوا آدمی بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ نہ ہم اس کو ایجوکیشن پہ جانے دیتے, نہ ہم ان کو ہیلتھ دیتے. جیتے جی وہ مر رہا ہوتا ہے, تو ابھی وہ ان سے کیا لڑے گا؟ آپ ان کو تعلیم دو, آپ ان کو ہیلتھ دو, پھر وہ آپ کے سامنے خراب ہونے کی صلاحیت. پنجاب میں تو کہتے ہیں جی بڑی ترقی ہوئی ہے, لاہور بن گیا, فیصل آباد 1.5 گھنٹے پہ رہ گیا, بڑی خوشحالی ترقی آئی ہے. خادم اعلیٰ نے پنجاب کو بڑا اچھا کر دیا, اسی لیے لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں. ہر غریب آدمی کا لیونگ اسٹینڈرڈ بہتر ہوگا تو ترقی ہے, اور ہر غریب آدمی کا لیونگ اسٹینڈرڈ بہتر نہیں ہوگا, وہ ترقی نہیں ہے, وہ تباہی ہے. یہ جو اچھا میں جو 110 آپ مجھے ایک بات بتائیں, کرائم کیسے ختم ہوگا؟ کیا لا انفورسمنٹ ایجنسی کرائم ختم کر سکتی ہے؟ نہیں. آپ ان لوگوں کی بھوک مٹائیں, ختم ہو جائے گا. ہم پنجاب کی باتیں کر رہے ہیں, ہم صرف پنجاب, لاہور کو پنجاب نہ سمجھیں. پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے اور سب سے بڑا صوبہ ہے. آپ جا کے ڈور ٹو ڈور جائیں, علاقے گھومیں, آپ کو پتہ چلے گا
کہ کتنی ترقی ہوئی. نہیں سندھ کے مقابلے میں تو زیادہ کیا ہے نا. یہاں وہ کہتے ہیں جی ابھی سپریم کورٹ والے کہ لاڑکانہ میں آلودہ پانی, یہاں گندا پانی. کراچی کی صورتحال کی ذمہ دار خود کراچی کی تنظیمیں نہیں ہیں جن کو لوگ ووٹ دیتے رہے. میرا اپنا خیال ہے اس کا ایک راستہ ہے, منرل واٹر پہ بین لگا دو. ٹھیک, کوئی آدمی منرل واٹر بیچ نہیں سکتا نہ خرید سکتا ہے, اور خریدنے پہ 7 سال کی سزا دے دو, پھر یہ پانی ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ ہمیں بھی پینا پڑے گا, ویسے تو ٹھیک نہیں ہوگا. اور وہ نہیں لگے گی پابندی. آپ کس چیز پہ پابندی لگائیں گے؟ ایئر کنڈیشن پہ پابندی لگائیں گے, آپ منرل واٹر پہ پابندی لگائیں گے, 4 بڑی پجیرو پہ پابندی لگائیں گے. بریلوی صاحب یہ بات آپ ایئر کنڈیشن پہ پابندی لگائیں گے. آپ نہیں سمجھ رہے نا, میں جو کہہ رہا ہوں اس کو انڈرسٹینڈ کریں. میں معاورتاً بات کہہ رہا ہوں. اچھا, میں معاورتاً یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پابندی جو کہ نہیں لگ سکتی, لیکن اگر آپ لگاتے ہیں اور اگر عقیل ڈیڈی کو ان نلکوں سے پانی پینا ہوگا تو اس کو فکر تو ہوگی نا, وہ جا کے پالیسی بنوائے گا کہ پانی صحیح آنا چاہیے, ٹیپ واٹر صحیح آنا چاہیے, ورنہ ہم کچھ نہیں کریں گے. جس دن بغیر پانی کے میں رہ نہیں سکتا, تو مجھے پینا ہے پانی مجھے چاہیے, تو میں کیا کروں گا؟ جو پالیسی میکر کو پانی پینے کا منرل واٹر نہیں ملے گا نا, تو یہ پانی جو گٹر کا سب کو پلاتے ہیں ہم بھی تو پئیں گے نا, ہمارے بچے بھی بیمار ہوں گے, تو پھر احساس ہوگا نا, ورنہ تو نہیں ہوگا. عقیل بھائی آپ جو تمام باتیں کہہ رہے ہیں بڑی اچھی خواہشیں ہیں, آپ کا خواب ہے, لیکن ہوگا کیسے؟ میرا خواب نہیں ہے, یہ ہوگا. کیسے ہوگا؟ اتنے بڑے بڑے لوگ سپریم کورٹ میں لٹکے گئے. کیا لٹکے گئے؟ وہ تو کہتے ہیں, ابھی میں چودھری اعتراض سے پوچھ رہا تھا, کہتے ہیں تو حدیبیہ میں تو ان کو ریلیف دے دیا, کورٹ تو بڑی نرم ہے, میاں صاحب تو لندن آ جا رہے ہیں, کون سا کورٹوں نے کر دیا؟ کس نے بول دیا وہ ختم ہو گیا کیس؟ حدیبیہ میں 50 اور ایونٹ ہے, نیا ایونٹ بن کے چلا جائے گا. حدیبیہ کو اگر انہوں نے نہیں کھولا ہے تو کورٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ ایک کیس ڈیسائیڈ ہو چکا تھا, اس کو ہم ری اوپن کرتے تو ہو سکتا ہے اس کے نتائج اور برے آئیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ نیب آپ صرف شریفوں کے کیسوں کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ بھی تو کیس ہیں, ڈاکٹر عاصم پہ بھی تو کیسز ہیں, ترین پہ بھی تو کیسز تھے. میں نے تو نہیں کہا صرف آپ اس کا ذکر ہی نہیں کر رہے. آپ جس کی بھی بات کریں میں اس پہ بات کرنے کو تیار ہوں. ڈاکٹر عاصم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر عاصم پہ کیس چل رہا ہے, صحیح ہے. میں اب صحیح غلط تو کورٹ بتائے گی, میں ترین پہ کیس صحیح تھا. میرا خیال ہے کہ اس آپ پہ پی ٹی آئی کا جو ذکر آتا ہے تو خان صاحب سے اپنی ذاتی تعلق کے سبب آپ سمجھتے ہیں؟ میرا تعلق سب سے, ابھی آپ نے خود کہا کہ سارے سیاستدانوں سے میرا تعلق ہے, تو ابھی آپ کو کیسے خیال آ گیا؟ لیکن جب میں گفتگو صرف کرتا خان صاحب سے میرا ہوں, تعلق, جب میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں تو آپ حدیبیہ کیس کھولنے کے سلسلے میں تو بڑے پرجوش ہو جاتے ہیں, اور ترین پہ آتے ہیں تو آپ اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کو یہ کہا کہ کورٹ نے جو ڈیسیژن دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ روایت پڑ گئی کہ بند کیس کھولیں گے تو یہ تو پورا پاکستان اندر ہو جائے گا, اور ہماری جوڈیشری کے پاس اتنی مین پاور نہیں ہے. وہ یہ سوچ رہے ہوں گے نا, دیکھیں نا ہر آدمی اپنی بات سوچتا ہے, لیکن حدیبیہ میں بہت سارے نئے ایونٹ ہیں, ہو سکتا ہے کل نیب کوئی نیا ایونٹ لے کے کورٹ میں چلے جائے اور وہ کیس ویسے ہی ری اوپن ہو جائے. تو میں نے کہا کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ کیس اب بند ہو گیا تو فور ایور, اس میں اور بہت سارے ایسے ایونٹ ہیں. نہیں, میں جو عقیل بھائی آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں, بلکہ اور یقیناً کیونکہ آپ بہت پاور کوریڈور میں بھی رہتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں سے قربت ہے, وہ باتیں جو ہمیں نہیں بتاتے آپ کو جانتی ہیں کہ سسٹم کیا ہے. یہی ہوگا نا پارلیمانی سسٹم, یہی الیکشن ہوں گے, یہی الیکٹرو کے آئیں گے. میرا یہ خیال ہے چلے عمران خان کچھ بہتر صورتحال ہو جائے ان کی, لیکن عمران خان بھی اسی سسٹم میں بعد میں پھنسے گا, وہی ہمیں بڑی فوجیں ہیں. میں سمجھتا ہوں سسٹم تھوڑا چینج ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی میں بلاول کے آنے سے تھوڑا بہت فرق آئے گا. وہ تو ابھی سائے میں ہے, کہتے ہیں وہ تو شیڈو میں چل رہا ہے. عمران خان کے بھی ایک سیاست میں اگر اس کو پاور ملتی ہے تو اس ملک کے لیے بینیفیشری ہوگا. اسی طرح لیکن میں یہ نہیں کہتا کی حکومت کے دور میں آپ کوئی توقع نہیں رکھتے کہ کوئی صورتحال بہتر ہوگی. میں نے ان کے دور میں متاثرین ہوں, میں اسی لیے شاید آپ شدید ان کے بارے میں رد عمل میرے رکھتے ہیں. ان کے تعلقات برے نہیں تھے, تو لوگ یہی سمجھیں گے کیونکہ براہ راست اس کا وکٹم AKD ہے, اس لیے وہ یہ. میں تو ادھر بیٹھا ہوں نا بھائی, وکٹم ہوں یا نہیں ہوں, بیٹھا ہوں اپنے ملک میں کام کر رہا ہوں, میں نے کام تو بند نہیں کیا. وہ بھی آتے جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں نا, میرے اوپر یہ 1000 روپے پروف کر دے تو میں مانوں گا, پھر میں ان کے خلاف اربوں روپے پروف کروں گا, پھر بات ہے نا. بیٹھ جائیں لائیو میرے ساتھ, ان کے سمدھی بھی بیٹھ جائیں, یہ خود بھی آ جائیں, ان کی فیملی میں سے کوئی آ جائے, لائیو ٹی وی شو کروا لے مجھ سے, انہی کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے میں ان کے خلاف ایویڈنس دوں گا, اور یہ میرے خلاف 100 روپے کا ایویڈنس نکال کے دے دیں.
کم لوگ رہ گئے ہیں سیاست میں اور یہ جو بزنس ورلڈ میں جن سے گفتگو کر کے آدمی انجوائے کرے. تو میں بڑا انجوائے کر رہا ہوں، لیکن مجھے کہا جا رہا ہے ذرا پہلے ایک آپ بریک لے لیں، اور کچھ اور بھی تو سوال ہیں جو عقیل بھائی سے ہوں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ایک ڈی یعنی ہمارے محترم عقیل کریم ڈیڈی میرے ساتھ ہیں، اور میں نے سوچا تھا کچھ معیشت کی باریکیاں کچھ ان سے معلوم کروں گا، مستقبل میں معاشی صورتحال کیسی ہوگی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں اللہ ان کو صحت دے، لیکن لگتا ہے جیسے ان کی صحت ہے ویسے ہی شاید ملک کی معیشت کا بھی شاید حال صحت جو ہے کوئی اچھی نظر نہیں آ رہی. ڈالر 110 روپے پہ آیا ہوا ہے. سی پیک سے ذرا حساس موضوع ہے، لیکن ذرا ایک آدھ میں پوچھ لوں تو پھر میں ذرا سندھ اور کراچی کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں. آپ کا بھی بڑا ماشاءاللہ تجربہ ہے، یعنی عام پرسیپشن یہ ہے، گورنمنٹ بھی بہت کہہ رہی ہے، ایون یہ کہ اپوزیشن وغیرہ بھی بڑی توقعات بانی ہوئی ہیں جو اس پورے منصوبے کو دیکھا ہے. کیا واقعی اس کے ثمرات پاکستان کے عام لوگوں تک پہنچیں گے؟ گوادر سے روڈ جب کراچی آ جائے گی اور گوادر اور ادھر خنجراب تک پہنچ جائے گی، اور کہتے ہیں جی پتہ نہیں تمام شہروں کو ملا دیں گے. دیکھیں، منصوبہ سی پیک اچھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اچھے پالیسی میکر چاہیے جو نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے، پالیسی میکر کہاں سے آئیں گے؟ پالیسی میکر ملک سے ملیں گے. نہیں، چین کی طرف سے تو ٹھیک ہے نا. چائنا سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، چائنا ہمارا دوست ہے، اور اگر ہم اس کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی افسوس نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ چائنا والوں کو چائنا نہیں ہے کہ ان لوگ جن سے وہ ڈیل کر رہے ہیں وہ میں آپ لوگ کو صحیح لوگ بتاؤں، نہیں. پاکستان میں پالیسی میکر نہیں ہے. میں نے کہا پالیسی میکر ہوں گے، یہ ملک ترقی کرے گا. کل شام کو ECC کی میٹنگ تھی، کیبنٹ کی میٹنگ. اس میٹنگ میں انہوں نے 2 چیزیں اناؤنس کی ہے کہ جتنا انفراسٹرکچر اور سی پیک پروجیکٹ ہوں گے ہر چیز ڈیوٹی فری ہوگی. ٹھیک. مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ ہر چیز ڈیوٹی فری تو آ جائے گی، لیکن لوکل انڈسٹری ہٹ نہ ہو جائے، کیونکہ اس ملک میں کرپشن ہے، اور کرپٹ لوگوں کو ابھی تک ہم نے ٹائٹ نہیں کیا، اور اس کو ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. خدا نخواست اگر وہ مال آ کے لوکل بک جاتا ہے اور ہماری انڈسٹری بیٹھ جاتی ہے. آلریڈی ہماری انڈسٹری پرفارم نہیں کر رہی، ہماری انڈسٹری کمپیٹیٹیو نہیں ہے، تو یہ ہماری انڈسٹری کے لیے بہت بڑا نقصان دہ بات ہوگی. لیکن اس ملک میں کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. پچھلے کافی ٹائم سے ہم دیکھ رہے تھے اسٹاک ایکسچینج گر رہی تھی. کل رات کے ڈیسیشن سے یہ انڈیکیٹ ہو گیا کہ یہ خبر کچھ لوگوں کو مل گئی تھی جس کی وجہ سے مارکیٹ گر رہی تھی. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسائیڈ انفارمیشن. چند لوگوں کو انسائیڈ انفارمیشن تھی جنہوں نے اسٹاک ایکسچینج کو گرایا. سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کو تو فوراً اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، لیکن وہاں امیدیں رکھنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہاں سے اتنا جلدی ایکشن لینا مشکل ہی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں سی پیک اس ملک کے لیے ایک بہت زبردست پروجیکٹ ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے لوکل جو پروجیکٹ ہیں جیسے تھرکول ہے، اور وہ پروجیکٹ جس کے اوپر لینڈنگ نہیں ملتی وہ سی پیک میں ہونے چاہیے. ٹھیک. ہمارے گورنمنٹ نے تو ہپکو کا کول اس کے اندر ڈالا ہوا ہے، جتنے سی پیک میں کول پروجیکٹ ہے وہ ڈال دیے پاور کے، جو کہ نہیں ڈالنے چاہیے. انوائرمنٹ ایشو بہت ہو جائے گا پاکستان میں. ویسے ہی آپ کو پتہ ہے دھند وغیرہ کے پنجاب سائڈ پہ ایشو بہت ہے، اور اگر یہ ایشو بڑھ گئے تو یہ لوگوں کی ہیلتھ اور زیادہ پرابلم ہوگی. عقیل بھائی، یہ جو عام طور پر حکومت جب بجٹ بناتی ہے یا گاہے باگاہے یہ نمائندہ آپ کی تنظیمیں ہیں، فیڈریشن چیمبر اور کراچی چیمبر اور دیگر تاجر صنعت کار، تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں کیا آپ کو مواقع آپ کو اگر نہیں ملتے شاید کوئی ذاتی وجوہ کے سبب، تو دیگر صنعت کار سرمایہ دار یہ نہیں بتاتے کہ سی پیک کے یہ پہلو جو جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے بزنس کمیونٹی میں تھوڑی سی وہ دلیری آنی چاہیے. ہماری خواہش ہے کہ ہماری فیڈریشن اسٹرانگ ہو، اسٹرانگ نہیں ہے، ہماری چیمبرز اسٹرانگ ہو. اس طرح اسٹرانگ نہیں ہے. میں نے کہا نا، چند مفاد پرست لوگوں نے ہمیں تباہ کر دیا. وہ آپ کی تنظیموں میں بھی اور میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں بالکل دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں. کوئی میرا اس گورنمنٹ سے، اگر آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ میرا ان سے نہیں ہے، تو ان سے میرا بھی بہت تعلق تھا، ہے نہیں لیکن تھا. میرا یہ خیال ہے کس نے تعلق بگاڑا؟ خواجہ آصف نے یہ کر دیا ہو، نہیں، احسن اقبال نے یہ کر دیا ہو، دیکھیں، شیر میں کافی شور آپ کو مچاتا ہے، بتاتا کچھ یہ بول. خواجہ آصف بہت رسپیکٹیبل آدمی ہے ہمارے لیے، اور جی میں نے کہا انڈیویجول پاور انڈسٹری میں اس نے آ کے بہت چینج کیا ہے. اچھا.
احسن اقبال بہت ہی رسپیکٹیبل آدمی ہے، میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا، میں ایک دو بندے جو بٹھائے گئے ہیں نا، میرا اشارہ ان کی طرف ہے۔ سی پیک کا یہ جو اتنا سب کچھ شور و غوغا ہے، آپ نہیں سمجھ رہے کہ اس کا اس میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کل جو ڈیسیشن ہوا ہے اس کا امپیکٹ آپ دیکھنا نیگیٹو آئے گا۔ کراچی کی انڈسٹری بہت پرابلم میں آئے گی، پاکستان کی انڈسٹری بہت پرابلم میں آئے گی۔ پاکستان اس کو ان کو کلیئر کرنا پڑے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کل رات سے کافی لوگ پریشان ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کو آپ کو ہٹ کرنا چاہیے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، اسٹیک ہولڈر کے بیٹھ کے بات کریں، سی پیک کا جو ڈیسیزن لے رہا ہے آپ لیں، لیکن ان کو بلائیں ضرور۔ اگر آپ سمجھتے پاکستان میں ایکسپینشن ہو رہی ہے، پاکستان کی انڈسٹری کمپیٹیٹیو ہو رہی ہے، تو آپ لوکل انڈسٹریز سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار ہم آپ کو ڈیوٹی نہیں لیں گے، 0 ڈیوٹی پہ آپ ان کو یہ مال سپلائی کریں، تاکہ ان کو امپیکٹ نہ آئے، نیگیٹو امپیکٹ نہ آئے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ مجاہد ولی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے کہ جی ہمارے مہمان ہیں۔ لیکن عقیل بھائی ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ماشاءاللہ آپ کہتے ہیں نا کہ کراچی کہتے ہیں اتنا ریونیو دیتا تھا، بڑے بڑے سرمایہ دار صنعت کار، سیالکوٹ والوں کو دیکھیں، ایئرپورٹ اپنا بنا دیا، اتنی ترقی کری، آپ لوگوں کے لاکھوں سے کروڑوں، کروڑوں سے اربوں بن گئے، ٹھیک ہے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، قربانی دے دیتے ہیں، افطاری میں کھانا کھلا دیتے ہیں، یہاں انڈسٹری کیوں نہیں لگائی؟ چلے ہم وہ سمجھتے ہیں ایک پیریڈ تھا 90 کا جس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب تھی، بھتہ چندہ بہت تھا، یہ سبب یہ تھا، لیکن آپ لوگوں نے خود تو کروڑوں اربوں بنائے، لیکن آپ نے ایسی انڈسٹری نہیں بنائی جس میں لوگوں کو روزگار ملتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، انڈسٹری پاکستان میں بن رہی ہے، میں نے کہا نا کراچی میں بھی آج کل بہت لگ رہی ہے۔ کراچی میں ایک پیریڈ بیچ میں آیا تھا جس میں لا اینڈ آرڈر بہت زیادہ خراب تھا، انویسٹر یہاں سے چلا گیا تھا، لیکن اس کے بعد نواز شریف گورنمنٹ کے دور میں اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی تھی لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور نواز شریف اس پہ زیادہ کامیاب ہوا اور اس کا یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کراچی میں ڈیولپمنٹ بہت ہوئی ہے، کراچی میں انڈسٹرائزیشن بڑھی ہے۔ کیا ڈیولپمنٹ؟ پانی گٹر ابل رہے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کچرا نہیں اٹھایا جا رہا ہے ان لوگوں سے، پلوں کا حال برا ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، کراچی کی پاپولیشن بہت بڑھ گئی ہے، کراچی بہت زیادہ پھیل گیا ہے دنیا میں۔ ہمارے حدیث بھی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے شہر کو پھیلاؤ مت، تو ہم اس سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں، ہم اپنے شہر کو پھیلائے جا رہے ہیں۔ عقیل بھائی آپ کو بھی پتہ ہے کروڑوں اربوں کا بجٹ ہے کراچی کا، یعنی جو آپ نے بھی پرانا کراچی دیکھا ہوگا، چلے بہت پہلے سڑکیں دھلوانا تو چھوڑیں، ابھی یہ ٹھیک ہے مصطفیٰ کمال کو 10 باتیں کہتے ہیں، اس میں کافی بہتری آئی تھی۔ آپ کی یہ بات صحیح ہے، کراچی 10 لاکھ کی پاپولیشن کی سٹی تھی، آج یا 2-2.5 کروڑ لوگ رہ رہے ہیں، بجٹ بھی تو کروڑوں اربوں کا ہو گیا ہے۔ یہاں بجٹ تھوڑا سا ملنا چاہیے کراچی کے لیے تاکہ یہاں ڈیولپمنٹ ہو۔ مصطفیٰ کمال کے دور میں تو کام ہوا تھا، اس کے پہلے نعمت اللہ صاحب نے بھی کام کیا تھا، اب اس کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے مراد علی شاہ تھوڑے سے ایکٹیو تو ہیں، کچھ علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے، جیسے سارہ فیصل میں انڈر پاس بنا، یا قیوم آباد سائڈ پہ تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے، باقی بھی روڈیں بن رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کراچی کو فوکس کرنا چاہیے۔ کراچی بزنس ہب ہے، کراچی پورے پاکستان کا شہر ہے، کاسموپولیٹن سٹی ہے، ملک کے پورے ملک میں ہر طبقہ یہاں آ کے بستا ہے، یہاں سے روزگار حاصل کرتا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے اسٹیک ہولڈر کراچی کے حوالے سے بات کریں تاکہ کراچی ڈیولپ ہو، کراچی میں لوگوں کو پرابلمس کم ہو، کراچی میں آپ کے کیونکہ سارا آپ کا کارگو یہیں سے جاتا ہے، جو امپورٹ آپ کرتے ہیں وہ تھرو کراچی جاتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ضرورت ہے کہ ریلوے کارگو ٹرین کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان میں سارا سامان جا رہا ہے بائی روڈ جا رہا ہے، اور دنیا میں کوئی شاید ہی کوئی ملک ہوگا ایسا جہاں سارا کارگو بائی روڈ جاتا ہو، ہمارے کارگو ٹرینیں بالکل بند ہو چکی ہیں، تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی کارگو ٹرینیں اسٹارٹ کریں، اور یہ پورٹ سے جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے کارگو ٹرین اپنا رول ادا کریں۔ میں سمجھتا ہوں حلیم صدیقی صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو میرا تو خیال ہے کہ آپ نے جو عقیل بھائی میں نے پوچھا تھا، کیونکہ مجھے کنکلوڈ بھی آپ سے کرا رہا ہوں کہ کراچی نے پچھلے دہائی میں بہت سفر کیا، بھتے، لا اینڈ آرڈر
پھر رینجر کو بلانا پڑا، ابھی بھی ان کی حکومت ہے، لیکن اسٹریٹ کرائم میں ابھی کوئی بہت بڑی کمی نہیں آئی ہے. میں آپ کو بتاؤں، موٹر سائیکلیں چھن رہی ہیں. رینجرز نے، میں بتایا، رینجرز سے لا اینڈ آرڈر جو ہمارا مین ایشو تھا وہ ٹھیک کر دیا ہے. اب اسٹریٹ کرائم ختم کرنے کے لیے ہم بزنس مینوں کو چاہیے لوگوں کو روزگار دیں. ہمیں اب یہ کام ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہر کام رینجرز نہیں کر سکتی. آپ کے بزنس کمیونٹی کے تھے بالکل مایوس تھے، وہ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی سے، پولیٹیکل سسٹم سے کہہ رہے تھے یہی منتخب ہو کے آئیں گے، کچھ چینج نہیں آئے گی. کیا اور باقی وہ بھی حل نہیں ہے، یعنی ماشاء اللہ بھی حل نہیں ہے، فوج بھی حل نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے ماشاء اللہ حل ہے تو جلا ہوا آدمی ہوگا، دکھی آدمی ہوگا، ٹھیک ہے نا. یہاں واقعی لوگوں کو ٹارچر ہوتا ہے. میں نے کہا نا، میں عقیل کریم ڈیڈی، میں اس پاکستان میں 75 سے بزنس کر رہا ہوں. میں نے 1976 میں 73 76 اور 79 میں صدر میں آپ نے دیکھا ہوگا کریم سینٹر میں نے بنایا. آپ جا کے دیکھیں اس پروجیکٹ کو، آج بھی کراچی کیا پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. مجھے صرف دکھ یہ ہے کہ ہمیں کام اچھے خاصے کر رہے ہوتے ہیں اور اگر کہیں سے زیادہ پرابلم آتی ہے تو انسان تھک جاتا ہے. میں نہیں ہٹاؤں، اپنے بزنس میں اپنے کر رہا ہوں. میں نے یہ نہیں ہے کہ مجھے اگر پرابلم ہوئی ہے تو میں نے اپنا کاروبار بند کر دیا. میں نے اپنا کاروبار بند نہیں کیا، میں اپنا کاروبار ابھی بھی کر رہا ہوں. تکلیف آتی ہے، اس دوران بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر جگہ کامیابی دی ہے. لیکن بہت سارے کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کو ایک دو جگہ سے تکلیف آتی ہے، وہ بولتے ہیں یار مجھے کیا ضرورت ہے میں کام کروں، میرے پاس اللہ نے بہت دیا ہے، میں گھر بیٹھ کے کھا سکتا ہوں. تو ایسے لوگ ہیں، ان کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو روزگار دینا، اس میں جتنی سیٹسفیکشن ہے باقی کسی کام میں نہیں ہے. کاروبار بند نہ کرو، دو چار اچھے برے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے سفر کو جاری رکھیں، برائی انشاءاللہ اس ملک سے ختم ہوگی اور یہ ملک ترقی کرے گا. جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا وہ اللہ کی پکڑ تو ہوگی لیکن یہاں بھی اس کی پکڑ ہوگی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ڈیسیشن کورٹوں نے دیے ہیں، بہت سارے لوگوں کو کورٹوں کے ڈیسیشن سے شکایت ہے، لیکن آنے والے دنوں میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں یہ کام جاری اور ساری رہے گا. مجھے خوشی ہے کہ ان سے مل کر وہ جو ہم پاکستان کے حوالے سے امید رکھتے ہیں کہ یہ بھی انشاءاللہ دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. تو عموماً جب تک APD جیسے لوگ ہیں اور یقیناً اس میں اضافہ ہوگا، پاکستان ترقی بھی کرے گا، خوشحالی بھی رہے گا، محفوظ بھی رہے گا. شکریہ عقیل بھائی.